فاسقین۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کے تعلق سے وہ بات بیان فرمائی ہے جو ہم سب کے یہاں مسلم ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو چیزیں انسان سے متعلق ہیں، 8 چیزیں جن سے انسان فطری طور پر طبعی طور پر محبت کرتا ہے، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آ جائے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جہاد کا حکم فرمایا ہے جو قیامت تک جاری ہے وہ ناپسند لوگ کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے کہ انتظار کرو اللہ کے حکم کا، اللہ کا حکم آ جائے کہیں ایسا نہ ہو عذاب کا، اور اللہ فاسق قوم کو، فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جن 8 چیزوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا، یقیناً یہ انسان سے اس قدر چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اس کے دل سے وابستہ ہیں، اور فطری طور پر ان چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، قل ان کان آباؤکم، آپ کہیے اگر تمہارے باپ دادا، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، واخوانکم، اور تمہارے بھائی بہن، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارا خاندان، قریبی رشتہ دار، واموال اقترفتموها، اور وہ مال جس کو تم کماتے ہو، وتجارت تخشون کسادها، اور تمہاری وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے کا تمہیں خدشہ ہے، تم ڈرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائیں، تو انتظار کرو اللہ کے حکم کا کہ عذاب کا حکم اللہ کا کہیں نہ آ جائے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ان 8 چیزوں سے محبت فطری ہے، طبعی ہے، اور یہ شریعت میں منع نہیں ہے۔ آپ باپ سے محبت کیجئے، والدین سے محبت کیجئے، منع نہیں ہے۔ بیٹوں سے محبت کیجئے، اولاد سے محبت کیجئے، بھائی بند سے محبت کیجئے، بیویوں سے محبت کیجئے، خاندان کنبہ قبیلے کے لوگوں سے محبت کیجئے، مال سے محبت کیجئے، اور تجارت سے بھی محبت کیجئے، منع نہیں ہے، لیکن یہ محبت ایسی نہ ہو کہ یہ محبتیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب ہو جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اور ہم اگر دیکھیں اور تجزیہ کریں تو انسان کی گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ کبھی اللہ کی فرمودات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، قرآن اور سنت کی تعلیمات کو اس لیے پسے پشت ڈال دیتا ہے کہ اس کے باپ ناراض ہو جائیں گے، ان کی پیشانی پہ سلوٹیں پڑ جائیں گی۔ اگر میں نے توحید کی دعوت دینی شروع کی، توحید کو اپنا لیا، تو والد ناراض ہو جائیں گے، بیٹے ساتھ چھوڑ دیں گے، بھائی ساتھ چھوڑ دیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے، کنبہ قبیلہ ساتھ چھوڑ دے گا، بیوی الگ ہو جائے گی۔ یہ جو خدشات ہیں، اور اگر مال ہے
تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کم ہو جائے. تجارت پیشہ اگر کوئی آدمی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے محبت کر رہا ہے, مال سے محبت کر رہا ہے. جہاں مال خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں کر رہا ہے. مسکین بنا ہوا ہے, اس کے معاشرے میں, اس کے سماج میں, اس کی سوسائٹی میں, اس کے پڑوس میں, اس کے رشتہ داروں میں, اس کے جاننے پہچاننے والوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو نان شبینہ کے محتاج ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو فاقے پہ فاقے کر رہے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی پیشے سے وابستہ نہ ہو کر کے بھوکمری کا شکار ہیں. آدمی احساس نہیں کرتا ہے, مال کو روکے رکھتا ہے مال کی محبت میں, اور ایسے غریبوں پہ, ایسے مسکینوں پہ, بیواؤں پہ, یتیموں پہ, محتاجوں پہ, یسیروں کو خرچ نہیں کرتا ہے. یہ مال کی محبت ہے. اگر یہ محبت مال کی اس طرح ہے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے سماج میں بہت سے لوگ ہیں جو واقعی منہ کھول کر کے مانگ لیتے ہیں, لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے حالات سے, جن کی سکنات سے, اور جن کے اٹھنے بیٹھنے سے, اور جن کے طرز زندگی سے ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ واقعی محتاج ہیں, یہ واقعی ضرورت مند ہیں. لیکن آدمی کیا کرتا ہے, وہ پہلو ہی کر جاتا ہے. وہ ہمارا بھائی بھوکا ہے, پیاسا ہے, لیکن مال کی محبت اتنی شدید ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو فراموش کر دیتے ہیں. مسکینوں, یتیموں, بیواؤں اور جو محتاج ہیں ان کو کھلانے کا کیا جو ثواب شریعت نے بتایا ہے, ہم اس کو بھول جاتے ہیں مال کی محبت میں. اسی طرح تجارت کی محبت میں آدمی اس قدر مگن ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی تعلیمات کو, اللہ اس کے رسول کی محبت کو بھول جاتا ہے. اللہ کے رسول کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت یہی تو ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں. رسول کی محبت یہی تو ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ہمارے رسول گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا فرمایا؟ ہم اگر ان کی اطاعت کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں, اور اس راستے پہ چلتے ہیں جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے, تب یقیناً ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ایک شاعر کہتا ہے, امام شافعی, دیوان شافعی, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ منسوب ہے شعر کہ تحسن الہ وانت تضرہ, تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کی محبت کا اعلان کرتے ہو. ھذا محال فی القیاس بدیع, یہ امر محال ہے, عقل میں ایک نئی چیز ہے جس کی کوئی مثال ثابت میں نہیں ہے. یعنی محبت کا دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے, لیکن نبی گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر نافرمانی کیے جا رہے, کوئی پرواہ نہیں. قرآن کیا کہہ رہا, حدیث کیا کہہ رہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی روش کیا تھی, کوئی پرواہ نہیں. تو ایسی محبت دو کوڑی کی ہے, ایسی محبت کی کوئی حیثیت اللہ رب العزت کے نزدیک نہیں ہے. آگے کیا کہتے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کی محبت کا اعلان کرتے ہو, اظہار کرتے ہو, یہ محال چیز ہے. اور قیاس میں ایک ایسی چیز جس کی کوئی ثابت میں مثال نہیں ہے. تحسن الہ وانت تضرہ ھذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ, اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اطاعت کرتے. اللہ کی محبت سے رسول کا دعویٰ ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ لأن المحب لمن يحب مطیع, اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرمانبردار ہوتا ہے, اس کے کہنے میں رہتا ہے. ابھی ہم نے دیکھا طوفان بدتمیزی لوگوں نے برپا کیا, طوفان ہاؤ برپا کیا, ڈی جے اور رقص و سرود کی محفلیں سجائی گئی, ڈی جے کی دھن پہ لوگ ناچے. کس لیے ناچے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس مہینے میں ہوئی ہے. سرکار کی آمد, مرحبا 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 کے نعرے بھی لگا رہے, اور گانے بھی بج رہے, اور ڈی جے بھی بج رہا ہے, اور لوگ ناچ بھی رہے, اور تھرک بھی رہے, اور کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں. یہ کس کی سنت ادا ہو رہی ہے؟ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ پیش آیا, اور وفات رسول کا غم کسے کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق سے پوچھو, عمر فاروق سے پوچھو, عثمان غنی سے پوچھو, علی مرتضیٰ سے پوچھو, عشرہ مبشرہ سے پوچھو, صحابہ کرام سے پوچھو, سیدہ فاطمہ زہرا سے پوچھو, اما عائشہ سے پوچھو, ازواج مطہرات سے پوچھو رضی اللہ عنہم اجمعین.
تب پتا چلے گا غم کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سیدہ فاطمہ کہتی واہ ابتا جنت الفردوس ماوا، ہائے میرے ابا جان جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ بن گیا۔ کہتی ہیں کہ ایک تو ابا جان کے رسول گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا غم ہے، اور دوسری طرف کیا غم ہے، اب جبریل نہیں آئیں گے پیغام لے کر کے، اللہ جبریل اللہ کا پیغام لے کر کے نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھیں پورا مدینہ سوگوار ہے، پورا مدینہ غمزدہ ہے، حواس گم ہیں لوگوں کے، لیکن آج محبت رسول کے نام پہ کیا کیا طوفان اٹھایا جاتا ہے اور کس طرح سے رقص و سرود کی محفلیں سجائی جاتی ہے۔ علماء و محفل یہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار کیا واقعی یہ محبت میں کھڑے ہیں؟ نہیں ہے، اور قطعاً نہیں ہے۔ اس لیے روش نہیں چھوڑ رہے کہ باپ دادا کی رشتے کیسے چھوڑتے ہیں، قل ان کان آباؤکم، کیسے چھوڑ دیں؟ بیٹا کہہ رہا ہے سجاوٹ نہیں ہوگی، گلیاں نہیں سجے گی، ڈی جے نہیں بجیں گے، آمد رسول کا مہینہ ہے، ابا آپ کچھ نہیں کریں گے، بیٹے کے کہنے میں ہاں بیٹے نے کہا ہے بریانی پک رہی۔ ایک خاتون نے مجھے فون کیا کہ ان کے والد گرامی نے گوشت ایک دن پہلے لیا تھا کہ 12 ربیع الاول کو بریانی بنائیں گے، کھائیں کہ نہ کھائیں، ہمارا تو دل نہیں کہتا کہ ہم اسے کھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوشی کے موقع پہ ظاہر سی بات ہے کس بات کی خوشی ہے؟ ہماری تمنا تو یہ ہونی چاہیے، ہماری آرزو تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش ہم آپ کا عہد مسعود پالے تھے، آپ کا دیدار کرتے تھے ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں ہماری وفات ہو جاتی۔ ہماری تو یہ تمنا ہونی چاہیے، ہماری تو یہ آرزو ہونی چاہیے۔ اور دوسری طرف کتنے ایسے لوگ ہیں، بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں جو خوشیاں مناتے ہیں۔ میرے بھائی یقین جانیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسی وقت سچی ہو سکتی ہے جب آپ کی فرما برداری کریں اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود اس کے بعد بھی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی راہ کے علاوہ دوسری راہ کی پیروی کرے۔ کون مومنین؟ جو قرآن کے پہلے مخاطب۔ کون مومنین؟ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کی تربیت یافتہ صحابہ کرام۔ کون مومنین؟ خلفائے راشدین۔ کون مومنین؟ عشرہ مبشرہ۔ یہ تمام ہستیاں اقدس و مقدس، کیا انہوں نے اس طرح سے ہنگامہ برپا کیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پہ؟ کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ حضرت عمر کی تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ سلوٹیں بعد میں پڑتی تھی، اگر کسی نے گستاخی کی ہے شان رسالت میں، حضرت عمر کی تلوار پہلے جام سے باہر آتی تھی اور فرماتے تھے اللہ کے رسول آپ اشارہ کیجئے اس منافق کی گردن مار دو۔ اور آج نافرمانیوں پہ نافرمانیاں ہو رہی ہیں، سنت رسول کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے اور اس پر پیر رکھ کر کے آدمی چلتا ہے اور بیٹھتا ہے گاڑی پہ۔ شرم حیا بھی لوگوں نے بیچ دی ہے، نہیں ان کو شرم حیا۔ اسلام کسے کہتے، ایمان کسے کہتے، محبت رسول کسے کہتے ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ میرے بھائی یہ مومنوں کی راہ کبھی نہیں رہی ہے، مومنوں کی راہ یہ قطعاً نہیں ہے۔ یہ کس کی راہ ہے؟ غیر سبیل المومنین۔ جو مومن نہیں ہے یہ ان کی راہ ہے، یہ عیسائیوں کی راہ ہے، یہ ان لوگوں کی راہ ہے جو اپنے بڑوں کا جنم دن مناتے ہیں اور اس میں خوشیاں مناتے ہیں، جو ان کی راہ ہے۔ مومنوں کی راہ قطعاً یہ نہیں ہے، ورنہ کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ صحابہ کرام نے عمل کیا ہے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح شریعت میرے ہمارے اور آپ کے سامنے چھوڑ کر کے گئے، واضح شریعت، لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ھالک۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی راتیں بھی روشن ہیں دن کی طرح سے۔ کون ہٹے گا اس راستے سے؟ جو ہلاک ہونے والا ہوگا۔ لا یزیغ عنہا الا ھالک،
جو ہلاک ہونے والا ہوگا وہی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی کرے گا اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے ہٹے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ نور میں فرماتے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ کہ ان کو فتنہ نہ آنے، آزمائش میں نہ پڑ جائیں۔ آج آزمائشوں کا انبار لگا ہوا ہے، فتنوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور آنکھیں ہیں ان کی جو ایمان کے دعوے دار ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہ کھلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی آنکھیں۔ کب کھلیں گی؟ اور کتنی آزمائشیں آنا باقی ہے، اور کن آزمائشوں کا انتظار ہے، اور کن کن فتنوں کا انتظار ہے، جو اس طرح سے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو روندا جا رہا ہے، پیروں تلے کچلا جا رہا ہے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اندیکھی کی جا رہی ہے۔ فرمایا ان تصیبہم او یصیبہم عذاب الیم، یا دردناک عذاب آ جائے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ بے کہ امت ہلاک نہیں ہو سکتی ہے، لیکن آئے دن جو عذاب جھیلتی ہے امت، کیا ہماری نظروں سے وہ عذاب پوشیدہ ہے؟ دل اٹھتا ہے۔ مسلمانوں کی حالتیں ذات دے کر کے، یہی نہیں پوری دنیا کا تجزیہ کیجیے، پوری دنیا کا منظرنامہ دیکھیے تو پتا چلے گا کہ مسلمان قوت میں بھی، دولت میں بھی، مال و منال میں، سب میں آگے ہیں، لیکن اسی طرح ذلت و پستی میں بھی سب سے آگے ہیں۔ کیوں آئے گا؟ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ عذاب کیا ہے؟ کہ آسمان پھٹ پڑے، بجلی گر جائے اور مر جائے، یہی عذاب ہے۔ یہ کڑ کڑ کے جینا یہ کسی عذاب سے کم ہے۔ صبح ہوتی ہے تو رات کا پتہ نہیں ہے کہ بیٹا گیا ہے صحیح سالم واپس گھر آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ رات ہوتی ہے کوئی سفر میں ہے تو ہمیشہ فکر لگی رہتی ہے کہ پتہ نہیں صحیح سالم وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ رات سوئے ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے ظلم و تعدی کا کون سا پہاڑ ہمارے گھر پہ ٹوٹ پڑے گا۔ اس بات کا انتظار ہے۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرامین کی مخالفت ہی کا نتیجہ ہے کہ ہماری آنکھ ان تمام نتائج کو دیکھ کر کے اب تک نہیں کھل رہی ہے۔ انتظار کس بات کا ہے؟ ایسے لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ احزاب میں یوم تقلب وجوہ فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جب ان کے چہرے یہ جو نافرمان ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نہیں مانتے، انکار کرتے، کفر کرتے، شرک کرتے، ظلم کرتے، یہ نافرمان لوگ جب ان کے چہرے جہنم میں الٹے پلٹے جائیں گے تو کہیں گے یا لیتنا، اے کاش ہم نے اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ اور کیا کہیں گے؟ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا، کہیں گے جہنم میں جب جل رہے ہوں گے اور چہرے ایسے الٹے پلٹے جائیں گے، حسرت بھری آواز میں کہیں گے اے ہمارے رب انا اطعنا سادتنا وكبراءنا، ہم نے اپنے سرداروں کی پیروی کی، اپنے بڑوں کی پیروی کی، ان کے کہے میں چلے۔ انہوں نے کہا کہ جھنڈیاں لگاؤ، انہوں نے کہا 12 ربیع الاول کو علم بلند کرو، انہوں نے کہا گانے گاؤ، ڈی جے بجاؤ، رقص و سرود کی محفل سجاؤ۔ ہمارے بڑوں نے کہا، دلیل لائے بیجا طور پر قرآن سے، دلیل لائے بیجا طور پر حدیث رسول سے، اور دلیل لائے امامان دین سے، بیجا طور پر کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں، لیکن بڑوں نے کہا۔ اور آج اتنے ایسے لوگ ہیں جو یہی سبق یاد کیے ہوئے ہیں، اتنے بڑے عالم نے کہا ہے، اور اتنے بڑے امام کا قول ہے، اور اتنے بڑے ہیں، یہ بڑے کل قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے، ان کو اپنی بڑی ہوگی۔ یہاں پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ بھگا رہے ہیں کہ ہاں چلو ہمارے پیچھے، نعرے لگاؤ رسالت کے، نعرے حیدری لگاؤ، نعرے غوثیہ لگاؤ، وہاں کوئی نعرہ کام نہیں آئے گا، وہاں پھر کا پیچھا بھی آپ کوئی ایسے لوگ نہیں کر سکتے، نظر ہی نہیں آئیں گے، اور آئیں گے تو پلہ جھاڑ لیں گے، کہیں گے اللہ ہم سے ان کا کوئی مطلب، ان کو پہچانتے ہی نہیں۔ کیا فرمایا؟ قالوا ربنا
انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ان ہمارے بڑوں نے، ہمارے سرداروں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا، ہمیں گمراہ کر دیا۔ اور دوسری جگہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، کاٹے گا اپنے ہاتھ کو دانتوں سے، یقول کیا کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کی راہ اپنا لی ہوتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ چلے ہوتے۔ اور آپ نے تو بہت واضح راہ ہمارے لیے چھوڑی ہے نا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، خطا خطا مستقیما وخطا خطین یمینہ وخطا خطین شمالہ، اور سیدھی لکیر کے دائیں طرف دو لکیریں ٹیڑھی اور بائیں طرف دو لکیریں ٹیڑھی آپ نے کھینچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدھی لکیر کھینچی تھی اس پر آپ نے اپنا دست مبارک رکھا، اپنی انگلی رکھی اور فرمایا ھذا صراط اللہ مستقیما، یہ اللہ کی سیدھی راہ ہے، اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اللہ کی سیدھی راہ ہے، وہذہ سبل الشیطان، اور یہ شیطانی راستے ہیں، اور ہر راستے کے سرے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، یہیں پہ یہ سیدھی راہ جا رہی، یہی شیطان روحانی بیٹھا ہوا ہے، یہیں بیٹھا ہوا ہے، راستے پہ چل رہے ہو کہاں جا رہے ہو، ارے یہ بڑی آسان راہ، ادھر چلو، شارٹ کٹ میں جنت کی راہ ہے یہ، جبکہ وہ جہنم کی راہ ہے، یہاں سے بچے دوسرا بیٹھا ہوا ہے، کہاں گئے جا رہے ہو، ارے ادھر چلو، یہ شارٹ کٹ ہے۔ اور آج آدمی شارٹ کٹ کا بہت دیوانہ ہے، فاسٹ فوڈ بھی کھانے کا بہت دیوانہ ہے، کون جائے چولہا پھونکنے، کون جائے بس پکا پکایا تھوڑا سا کھا لیتے ہیں، ہو گیا، چاہے صحت تباہ ہو جائے۔ یہ فاسٹ جو چیز ہے نا، یہ کہیں بھی نہ دنیا میں کام آنے والی ہے صحیح، اور نہ آخرت میں۔ تو یہ جو سیدھی راہ، افسوس ہاتھ ملتے ہوئے کہیں گے دانتوں سے اپنے ہاتھ کاٹے گی، اور کیا کہیں گے ظالم، ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی اصلی جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ پہ رکھ دیا جائے، یہ لغوی معنی ہے ظلم کا۔ اور اسی لیے شرک کو کیا ہے ظلم عظیم کہا گیا ہے قرآن میں، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کیا ہے ظلم عظیم ہے، بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، اس کو اٹھا کر کیا کر دیا غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اطاعت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، نہ اللہ کی اطاعت کی پرواہ ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو رہی ہے، غیر اللہ اور غیر رسول کی اطاعت ہو رہی ہے، یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ظالم کاٹیں گے، اس طرح سے افسوس کریں گے، اور اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کہیں گے یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، سورہ فرقان میں آیت نمبر 27-28 میں فرماتے ہیں، کہیں گے یا ویلتا افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوگا۔ یہ دوست جن کی دوستی میں آج لوگ دائرے شریعت کو پھیلا جاتے ہیں، شرک میں بدعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارا دوست محفل سجائے ہوئے ہیں، نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائیں گا، وہ اس نے میلاد کا کھانا پکوایا ہوا ہے، اس نے کھچڑے پکوائے ہوئے ہیں اور نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائے گا، اس کی محبت غالب آ گئی۔ رسول کی محبت کہاں ہے؟ اللہ کی محبت کہاں ہے؟ تو ایسے لوگ اس وقت یہ ہاتھ کاٹیں گے اور یہ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس میں نے کاش فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوگا۔ وہ دن آنے سے پہلے ہمیں عقل کے ناخن لینا چاہیے ایسے لوگوں کو جو آئے دن سنت رسول کو پامال کرتے ہیں، نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتلائی ہوئی راہ ہے اس پہ نہ چل کر کے پگڈنڈیوں پہ چلنے کے شوقین بن بیٹھے ہیں۔ میں اس بنیاد پر کہ یہ بڑے ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ بڑے ہیں، تو بڑے غلطی نہیں کر سکتے، وہ انسانی تو ہے، بڑے رسول معصوم ہوتے ہیں، رسول سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، دینی معاملات میں خطا رسول نہیں کر سکتے، رسول معصوم خطا ہوتے ہیں، ہم نے وہ اٹھا کر کے غیر رسول کو دے دیا ہے منصب، تو ظاہر ہے گمراہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو جو ان کا شرح ہیں، گمراہ ہیں، اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، اور ہم جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں ایمان کی حالت میں زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارے لبوں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا کلمہ جاری ہو۔ اللہ ہم تیرے عاجز و درمادہ بندے ہیں، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن صرف اور صرف تیرے دل سے وابستہ ہیں۔ اللہ
ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بخشوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک بنا، نیک بنا۔ اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے اگر بغض و حسد ہے اس قلبی بیماری کا خاتمہ فرما دے۔ اللہ ہمیں باہم شیر و شکر فرما دے۔ اللہ ہمیں جو لوگ وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی بار بار مغفرت فرما، جو موحد مرد موحدہ خواتین جن کی وفات ہو چکی ہے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ میں جن کی والدین وارث کوئی جو حیات ہے اللہ میں توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کر کے ہم تیری رضا حاصل کر لیں۔ اللہ میں جن کی والدین یا والدین میں سے کسی ایک کی اگر وفات ہو گئی ہے تو اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی لغزشوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان اور اسلام پہ قائم رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کے ظلم و ستم سے معمول محفوظ فرما دے۔ اللہ تمام فتنوں، تمام آزمائشوں اور تمام آسمانی سلطانی بلاؤں اور مصیبتوں سے ہم سب کو معمول محفوظ فرما دے۔ اللہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے ایمان میں زیادتی عطا فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ایمان میں آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ ہم آزمائشوں کو جھیل نہیں سکتے، اس لیے تمام آزمائشوں سے ہمیں معمول محفوظ فرما دے۔ اللہ جس طرح ہم یہاں اکٹھے ہیں اللہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیری رضا پا کر کے جنت میں اکٹھا رہیں۔ اللہ ہمیں نمازی بنا، روزے دار بنا، پرہیزگار بنا، تقویٰ شعار بنا۔ اللہ ہمیں جو لوگ مسجدوں کی راہ بھول چکے ہیں اللہ ان کو مسجدوں کی راہ دکھلا دے، مسجدوں کا راستہ دکھلا دے۔ اللہ جو صراط مستقیم سے بھٹک چکے ہیں اللہ ان کو صراط مستقیم پہ گامزن فرما دے۔ اللہ یہ رقص و سرود کی محفلیں جو نبی کے نام پہ لوگ برپا کرتے ہیں اور ڈی جے بجاتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، ہمیں بھی ہدایت سے شاد کام فرما دے۔ آمین تقبل یا رب البارک اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا لكم وادعوا